جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج انشاءاللہ ہم کلاس 7 اردو کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے اور یہ ویڈیو نمبر 13 ہے۔ سبق نمبر 12 ہے، اس کا عنوان ہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا ہے۔ یہ سبق کا عنوان ہے۔ اس سبق میں ہم اپنے قومی پرچم کے بارے پڑھیں گے، قومی پرچم کے آداب اور اس کا ہماری عملی زندگی میں کیا اثر ہے، اور کہ اس کا کس طرح ہمیں خیال کرنا ہے، کس طرح عزت کرنی ہے۔ اور یہ جو قومی پرچم ہوتے ہیں یہ ملکوں کی پہچان ہوتی ہے۔ کوئی بھی دوسرے ملک کے لوگ پرچم دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ پاکستان کا پرچم ہے، یہ سعودی عرب کا ہے، یہ کویت کا ہے یا مصر کا ہے۔ قومی پرچم کی ہمارے ہاں بڑی اہمیت و افادیت ہے۔ تو پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے، ساتھ کچھ سلیس اردو اور اس کا جو تشریح طلب پیراگراف ہے وہ کرتے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کے ایم سی کیوز، مشق، سوال جواب اور جو واحد جمع یا جملے وغیرہ وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، سبق ہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا ہے۔ سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے، یہ سبق کا عنوان ہے۔ سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ تو یہ سبق یہ ہے کہ مرہیہ 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس کی جماعت تعلیمی اور تفریح سیر کا پروگرام بنا رہی تھی۔ کوئی طالبہ منگلہ ڈیم دیکھنا چاہتی تھی، تو کوئی کوہستان نمک کھیوڑا دیکھنے کی شوقین تھی، کوئی ہرن مینار دیکھنے کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی، تو کوئی چھانگا مانگا کے جنگل کی سیر کرنے کی تمنا رکھتی تھی۔ لڑکیوں سے سیر کے لیے کسی ایک مقام کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ بالآخر سب طالبات نے فیصلے کا حق اپنی پیاری استانی مس ممتاز کو دے دیا۔ مس ممتاز نے کہا، پیارے بچوں، انشاءاللہ تعالی ہم لاہور جائیں گے۔ وہاں مینار پاکستان، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ دیکھنے کے بعد ہم سپہر کو واگھا کی سرحد پر جائیں گے اور پرچم اتارنے کی تقریب دیکھیں گے۔ یہ پرچم اتارنے کی تقریب آپ اکثر ٹی وی میں بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ واگھا سرحد ہے، دوسری طرف ہندوستان ہے، اس طرف پاکستان ہے، اور یہ بڑی شاندار یہ تقریب ہوتی ہے۔ اگر نہیں دیکھی تو پھر بھی کسی ٹائم اس کی ویڈیو آپ دیکھیں، نیٹ پر آ جاتی ہے، بہت شاندار اور دیکھنے کے لائق ہے۔ اچھا جی، مقررہ دن وہ سپہر کے وقت واگھا کی سرحد پر پہنچ گئے۔ فضا ملی نغموں سے گونج رہی تھی، لوگ بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ لاؤڈ سپیکر کی آواز اور لوگوں کے نعروں کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ لاؤڈ سپیکر پر نغمہ گونج رہا تھا، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ لوگ اس نغمے پر جھوم رہے تھے۔ ہزاروں لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستانی جھنڈے اور جھنڈیاں تھیں، وہ انہیں فضا میں لہرا رہے تھے۔ سامنے واگھا کے سرحدی دروازے پر سبز ہلالی پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا تھا، یعنی چمک رہا تھا، چمک دمک رہا تھا آب و تاب کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ سورج غروب ہونے کو تھا، اب پرچم اتارنے کا مرحلہ آن پہنچا۔ مرحلہ آن پہنچا کا مطلب ہے کہ وہ وقت آن پہنچا کہ جب پرچم اتارا جاتا ہے۔ مرحلہ آن پہنچا، وقت ہو گیا تھا۔ پاکستان رینجر کے چاقو چوبند جوانوں نے، چاقو چوبند مین بڑے چست پھرتیلے نوجوان، چاقو چوبند مین چست پھرتیلے جوانوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ پرچم کی رسی کو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ پرچم نیچے آتا گیا۔ جب پرچم اتنا نیچے آ گیا کہ اسے ہاتھوں میں پکڑا جا سکے تو پاکستان رینجرز کے جوانوں نے کمال چابکدستی اور مہارت کے ساتھ پرچم کو طے کیا۔
कमाल चाबक दस्ती से मुराद यानी बड़ी महारत के साथ बड़ी खूबसूरत तरीके से परचम को फोल्ड किया, तय किया, उसको इकट्ठा किया, अदब के साथ ट्रे में सजाया और बावकार अंदाज में चलते हुए कमरे में चले गए। यूं ये पुरजोश और पुरवकार तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। यानी पुरवकार तकरीब से मुराद की बड़ी इज्जत वाली तकरीब, बड़ा यानी ये लम्हा जो बड़ा इज्जत और एहतराम के साथ परचम को उतारा गया। वापसी पर मिस मुमताज और तालिबात कौमी परचम के हवाले से बातें करने लगी। वो कुछ इस तरह थी जो अभी बातें होंगी उनकी। ये मिस और लड़कियों और ये जो है उनकी तालिबा, उनके दरमियान बातें हैं मुकालमे की सूरत में। राबिया, ये राबिया तालिबा है जो बात करती है मैडम से। राबिया, मैडम हमें कौमी परचम के बारे में कुछ मालूमात दें, यानी कुछ बताएं हमें। मैडम जवाब देती है, मैडम ने कहा, मैडम कहने को तो ये परचम कपड़े का एक टुकड़ा होता है, लेकिन जब ये कपड़ा किसी खास तनासब और मखसूस रंगों के बायस परचम की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो ये महज कपड़े का एक टुकड़ा नहीं रहता, बल्कि उस मुल्क की इज्जत और वकार की अलामत बन जाता है। यानी यह है तो एक टुकड़ा, लेकर इसको जब परचम की शक्ल बनाया जाता है तो ये हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल हो जाता है। कौमी परचम किसी भी मुल्क की पहचान और शनाख्त होता है। हमारा परचम हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी का निशान है। फातिमा, ये दूसरी लड़की है, ये कहती है, फातिमा मैडम हमारे परचम पर चांद सितारा क्यों बनाया गया है? मैडम, फातिमा बेटी हमारा परचम 2 रंगों पर मुश्तमिल है, इसमें सब्ज और सफेद रंग शामिल हैं। सफेद रंग 1/4 और सब्ज रंग 3/4 होता है। सब्ज रंग पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, यानी तर्जमानी करता है। उससे ये जाहिर होता है सब्ज रंग से कि यहाँ मुसलमान बसते हैं, जबकि सफेद रंग पाकिस्तान में मौजूद अकलियतों की अलामत है। अकलियत कि वो लोग जो अकलियत में थोड़े हैं, कम है, मसलन जो गैर मुस्लिम वगैरह लोग हैं। सब्ज तो है मुसलमानों की निशानदेही करता है और सफेद जो है गैर मुस्लिमों की, और वो हैं भी मुसलमानों के मुकाबले में कम है। तो वो कहती है हम अकलियतों की अलामत है। हम कौमी तराने में पढ़ते हैं, परच में सितारा हो हिलाल, रहबर तरक्की हो कमाल। इसका मतलब है कि हमारे परचम पर बना हुआ हिलाल हमारी तरक्की का रहबर है। हिलाल पहली रात के चांद को कहते हैं। जिस तरह हिलाल बढ़ते बढ़ते पूरा चांद बन जाता है, इसी तरह अल्लाह के फजलो करम से हमारा वतन भी तरक्की के रास्ते पर गामजन रहेगा। इस पर 5 कोनों वाला सितारा बना हुआ है। 5 कोनों से इस्लाम के 5 सतून मुराद है। सुंबल, अब ये दूसरी लड़की कहती है, मैडम हमारे परचम का डिजाइन किसने बनाया था? मैडम, सुंबल ने बहुत अच्छा उम्दा सवाल किया है। अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं कि हमारे कौमी परचम का डिजाइन किस शख्सियत ने तैयार किया था। जनाब अमीरुद्दीन कदवाई ने हमारे कौमी परचम का डिजाइन तैयार किया था। ये उन्होंने बनाया था, उनको सोच आई थी कि इस तरह का ये कौमी परचम बना। कुर्रतुल आइन, मैडम हम अक्सर सुनते और पढ़ते हैं कि हमारी कौमी परचम का अदब व एहतराम, हमें कौमी परचम का अदब व एहतराम करना चाहिए। आप हमें बताइए कि हम किस तरह कौमी परचम का एहतराम कर सकते हैं, यानी किस तरह हमें इसका ख्याल रखें या अदब एहतराम करें। अभी मैडम जवाब देती है, आपने ये सवाल करके बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हमें खुद भी चाहती थी कि इस सिलसिले में आपसे बात करूं। याद रखिए, जब अपने मुल्क में कई मुल्कों के परचम एक साथ लहराए जाएं तो कोई भी परचम पाकिस्तान के परचम से ऊंचा नहीं लहराया जाएगा। यानी अगर अपने मुल्क में परचम बहुत सारे लहराए जाएं, जिस तरह बाद औक़ात कोई प्रोग्राम होता है या कोई कॉन्फ्रेंस होती है, दूसरे मुल्कों के खबरीन आए होते हैं,
या खेलों का कोई प्रोग्राम होता है तो फिर ऊंचा, सबसे ऊंचा पाकिस्तान का परचम होगा और दूसरे परचम उसके नीचे होंगे। सायरा, मैडम, अभी हमने वाघा की सरहद पर देखा था कि गेट पर पाकिस्तान के परचम के साथ भारत का परचम भी लहरा रहा था और वो दोनों एक जैसी बुलंदी पर थे, यानी उनकी बुलंदी, उनकी ऊंचाई बराबर थी। मैडम, सारा बेटी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अलबत्ता याद रखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की अमारात पर कौमी अक़वाम मुत्तहिदा की अमारात पर अक़वाम मुत्तहिदा का परचम बाकी परचमों से ऊंचा लहराता है। बाकी सभी ममालिक के परचम एक सी ऊंचाई पर लहराते हैं। अगर किसी इदारे के साथ कौमी परचम लहराया जाए तो कौमी परचम लाजमन ऊंचा रखा जाएगा। बांस के साथ परचम का सफेद रंग वाला हिस्सा आएगा। परचम के आदाब में एक निहायत आम बात यह है कि इसे पाँव, जूतों, जमीन या किसी भी गंदी चीज से छूने से बचाना जरूरी है। यानी ये परचम के आदाब है, झंडे के आदाब है, इसकी इज्जत करनी चाहिए। इसी तरह परचम को तलुए आफताब के बाद लहराना चाहिए, यानी जब सूरज निकल आए तलुए आफताब, और गरूब आफताब से पहले उतार लेना चाहिए। जब रात होने लगे, सूरज डूब जाए, गरूब हो जाए तो फिर उतार लेना चाहिए। किसी सूरत परचम पर रात का साया नहीं पड़ने देना चाहिए। यहाँ मैं आपको ये बताना भी जरूरी ख्याल करती हूँ कि पाकिस्तान में एक इमारत ऐसी भी है जहाँ रात के वक्त भी परचम लहराया जाता है। बहुत सी तालिबात ने हैरानी के साथ मैडम से पूछा, वो कौन सी इमारत है? मैडम, भाई ये पार्लियामेंट हाउस है, यहाँ रात को भी परचम लहराता रहता है, लेकिन एक खास एहतमाम के साथ, और वो ये कि मसनूई रोशनी के साथ परचम को रोशन रखा जाता है। पार्लियामेंट हाउस ये जहाँ मेंबरान कौमी असम्बली के मेंबर वगैरह बैठते हैं। नायला, मैडम, हम 14 अगस्त को अपने घरों, दुकानों, इमारतों पर कौमी परचम लहराते हैं, मगर ये परचम रात के वक्त नहीं उतारते। मैडम बेटी, लोगों को मालूम ही नहीं कि परचम के आदाब क्या हैं। अगर इन्हें मालूम हो कि रात के वक्त परचम लहराना परचम की तौहीन है तो मुझे यकीन है कि कोई ऐसा न करे। आयशा, मैडम, 14 अगस्त को हम अपने स्कूलों, बाजारों और घरों को कागज की झंडियों से भी सजाते हैं। हम इन झंडियों को उतारना भूल जाते हैं। हवा के चलने से या बारिश की वजह से ये झंडियां तो जमीन पर गिरती रहती है। आपने अभी बताया है कि झंडे का जमीन या जूतों से छूना आदाब के खिलाफ है, लेकिन हम तो इसका ख्याल ही नहीं रखते। मैडम, आपने भी बहुत अच्छे नुक्ते की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। मैडम ने कहा कि आपने भी अच्छी बात की है कि ये ठीक बात है। 14 अगस्त को जब हम ये झंडे और झंडियाँ लगाते हैं मुख्तलिफ बाजारों में, घरों में, इमारतों में, तो वो तो बाद में हवा से या बारिश से नीचे जमीन पर गिर जाती है और उनकी, तो उसने कहा कि इसका क्या करना चाहिए। मैडम ने कहा कि बात तो तुमने बहुत अच्छी की है, तवज्जो दिलाई है। ये हमारा फर्ज है कि जहाँ कपड़े से बने हुए झंडे का अदब करे, वहाँ कागज या प्लास्टिक के बने हुए झंडों या झंडियों का भी दिलो जान से अदब करे। झंडियों का जमीन पर गिरना और उन्हें पांव तले रौंदना बहुत बुरी बात है। झंडियां लगाने वालों को इस बात की तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए कि कोई झंडी नीचे न गिरे। इस तरह कौमी परचम पर कोई लफ्ज या तस्वीर न बनाई जाए। इसी तरह परचम को जलाना भी उसकी तौहीन है। परचम लहराते वक्त बावर्दी लोग परचम को सैल्यूट करते हैं, जबकि दूसरे लोग भी होशियार बाश की हालत में बाअदब खड़े रहते हैं, यानी बड़े अटेंशन होकर खड़े रहते हैं, ये चुस्त चालाक होकर खड़े रहते हैं तवज्जो के साथ। तमाम तालिबात ने मिस मुमताज का शुक्रिया अदा किया।
انہوں نے اتنی عمدہ باتیں بتائیں کہ سب نے دل سے وعدہ کیا کہ وہ پرچم کے ان آداب کا ہمیشہ خیال رکھیں گے۔ تو بچوں یہ تو تھا سبق، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے قومی پرچم کا ادب کریں، قومی پرچم کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی ترقی کے لیے آج آپ پڑھ رہے ہیں، کل انشاءاللہ پڑھ لکھ کر آپ بڑے آدمی بن جائیں گے، پھر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے گا، اچھے عہدوں پر چلے جائیں گے، تو پھر آپ کا فرض ہے کہ اس ملک کے لیے دن رات محنت کریں، اس ملک کی خاطر کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں کچھ خرابیاں ہیں جس وجہ سے ہم یہاں سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، اگر ہمارے ملک میں روزگار ہوتا، اچھا ہوتا تو نہ آتے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابرین نے تو ہمارے لیے بڑا شاندار ملک بنایا ہے، قائم کیا ہے، آزادی دلائی ہے، یہ اب ہمارا فرض ہے۔ اب اگر ہمارے ملک میں خرابیاں ہیں یا مشکلات ہیں تو یہ ملک کا قصور نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا قصور ہے جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، جو آج کل ملک کو چلا رہے ہیں، جو صدر بنتے ہیں، جو وزیر اعظم بنتے ہیں، یہ قصور ان کا ہے۔ اب دیکھو نا، ایک مثال کے طور پر مرسڈیز یا لینڈ کروزر بڑی شاندار گاڑی ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر ڈرائیور اناڑی بیٹھا ہو اور وہ کہیں مار دے یا ایکسیڈنٹ کر دے، گاڑی کا قصور تو نہیں ہے، گاڑی تو بڑی عالی شان بنائی ہے کمپنی نے، لیکن قصور اس ڈرائیور کا ہے جس نے اس کا ایکسیڈنٹ کر دیا ہے۔ ملک ہمارا بہت اچھا ہے، بڑا شاندار ہے، آپ گھومیں گے پھریں گے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن جو بھی جب سے یہ اقتدار میں لوگ آتے ہیں، صدر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، تو یہ ملک کو صحیح طرح نہیں سنبھال سکتے، لوگوں کے لیے سارے سہولیات پیدا نہیں کرتے، یا لوگ بیچارے مشکلات میں ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے مشکلات میں۔ دیکھیں نا جی، آپ یہاں سعودی عرب میں رہتے ہیں، اب سعودی عرب میں کوئی زرعی ملک نہیں ہے، یہاں صرف تیل نکلتا ہے، اور یہاں کے بادشاہ یا حکومت یا بادشاہ کتنے اچھے ہیں کہ یہاں زراعت نہیں ہے، گائے بھینسیں نہیں ہیں، گندم نہیں ہوتی، چاول نہیں ہوتے، پھلوں کے باغات نہیں ہیں، لیکن ان بادشاہوں کی وجہ سے یہ اپنے ملک کا خیال رکھتے ہیں، تو یہاں سب چیز کی فراوانی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں حج کے موقع پر لاکھوں حجاج کرام یہاں تشریف لے آتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، اگر ہر دکان سے دودھ مل جاتا ہے، چینی ملتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں، روٹیاں ملتی ہیں، کھانا ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، لاکھوں کے حساب 30 سے 40 لاکھ انسان ایٹ اے ٹائم آتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی حکومت، یہاں کے بادشاہ بڑے باخبر ہیں، وہ خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں، آپ یہاں رہ رہے ہیں کئی سالوں سے، کسی بھی چیز کی کمی، آپ کو کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ حکومتیں، یہ جو سعودی حکومت ہے، سعودی بادشاہ ہیں، یہ اور ان کے وزیر اور مشیر اپنے ملک کی عوام کے لیے ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، امن ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، سب کچھ ادھر ایسا سمجھو کہ جنت کا سا ماحول انہوں نے بنایا ہوا۔ تو یہ اسی وجہ سے، کیونکہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، یہاں کے وزیر اچھے ہیں، یہاں کے بادشاہ اچھے ہیں جو اپنے ملک کے خیر خواہ ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے ملک میں اگر کوئی خرابیاں ہیں تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو وزیر ہیں یا وزیر اعظم ہیں یا صدر ہیں یا وزراء ہیں، وہ اپنے اپنے محکموں کو ٹھیک نہیں کرتے، وہ لوٹ مار کرتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ بیچارے خراب ہوتے ہیں، عوام خراب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے، ہو سکتا ہے پڑھ لکھ کر آپ ہی بڑے افسر بن جائیں، وزیر مشیر بن جائیں، صدر بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، اور بن بھی سکتے اس میں، تو اللہ آپ کو اس بات کا اجر دے گا۔ آپ اپنے ملک کے لیے کام کریں، دن رات کام کریں، تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے اور لوگ سکھ چین کی زندگی گزاریں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو تھا، یہ ہمارا سبق تھا، سب سے اونچا سارے، یہ جو ہمارا سبق کا عنوان تھا، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے، یہ تو سبق تھا۔ اب اس کا جو اگلا مشق ہے، اس میں پہلا
یہ سوالوں درست جواب پر نشان لگانا ہے. اس میں 4 جواب ہیں اور درست پر میں نے یہ اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، جو درست ہے اس کے اوپر ٹک کیے ہوا ہے، تو میں بھی صرف جو درست جواب وہ پڑھوں گا. طالبات دیکھنے گئیں واگھا کی سرحد، پرچم پر سبز رنگ ہوتا ہے 3/4. ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو. رات کے وقت پرچم نہیں اتارا جاتا پارلیمنٹ ہاؤس سے. یہ تو تھے ایم سی کیوز یعنی فقرات اور ان کے جوابات. اس کے بعد یہ تھوڑا معنی ہیں سبق کے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کی سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں. یہ آپ الفاظ کے معنی ضرور دیکھ لیا کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تشریح کرتے ہیں یا سبق کی تلیس یا پیراگراف جب امتحان میں آتا ہے، اگر آپ کو مشکل الفاظ کے معنی آتے ہوں تو آسانی کے ساتھ اس کی تلیس اردو کر سکتے. آب و تاب، چمک دمک، پروکار، عزت سے بھرپور، تمنا، خواہش، چابک دستی، ہنر مندی، پھرتی سے، ہوشیاری سے، چاکو چوبند، چست توانا، خود مختار، آزادی، لازمن، ضروری، نکتہ، اہم بات. یہ تو تھے اس کے الفاظ معنی. اور اب سوالوں کے جواب پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، سوالوں کے جواب ہیں جی، سوالات کے جواب. سوال نمبر 1، کیا غلام قوموں کا بھی پرچم ہوتا ہے؟ جواب، جی نہیں، غلام قوموں کا پرچم نہیں ہوتا. سوال نمبر 2، ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا چاند اور ستارہ کس بات کی علامت ہے؟ جواب، ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا ہلال یعنی چاند ہماری ترقی کی علامت ہے، اور 5 کونوں والا ستارہ اسلام کے 5 ارکان کی علامت ہے. سوال نمبر 3، پاکستانی پرچم کا ڈیزائن کس نے تیار کیا تھا؟ جواب، پاکستانی پرچم کا ڈیزائن امیر الدین کدوائی نے تیار کیا تھا. سوال نمبر 4، 5 کونوں والے ستارے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، 5 کونوں والے ستارے کا مطلب ہے کہ ان سے 5 ارکان اسلام مراد ہے، جو ہمارے ارکان ہیں، رکن ہے جو ہمارے دین کے، یہ مراد ہے. سوال نمبر 5، کس عمارت پر پرچم کو رات کے وقت مصنوعی روشنی کی بدولت روشن رکھا جاتا ہے؟ جواب، پاکستان کی پارلیمنٹ ہاؤس پر پرچم کو رات کے وقت مصنوعی روشنی کی بدولت روشن رکھا جاتا ہے. سوال نمبر 6، رہبر ترقی و کمال سے کیا مراد ہے؟ جواب، رہبر و ترقی و کمال سے مراد کہ جھنڈے پر بنا ہوا چاند ہماری ترقی اور عروج کا رہبر. اگلا سوال ہے جی، الفاظ ہیں اور اس کے جملے ہیں. لفظ ہے جی، محاورہ ہے جی، کان پڑی آواز سنائی نہ دینا. جلسہ گاہ میں لوگوں کے شور کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی. آب و تاب، قومی پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا تھا. قومی پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا تھا. چابک دستی، فوجی چابک دستی سے پریڈ کر رہے تھے. ادب و احترام، بزرگوں کا ادب و احترام کرنا ہم سب پر فرض ہے. اگلا سوال ہے جی، واحد کے جمع یہ ہے جی، طالبہ، طالبات، ادب، آداب، نکتہ، نکات، مرحلہ، مراحل یعنی جمع اس کی.
تقریب، تقریبات، شکل، اشکال، فرض، فرائض، قوم، اقوام، وطن، اوطان۔ اگلا سوال ہے جی الفاظ اور متضاد۔ بلندی، پستی، ترقی، تنزلی، طلوع، غروب، اختتام، آغاز، مصنوعی، قدرتی۔ تو یہ تو تھے سوال جواب۔ اب بچوں بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اس سبق کی جو ہے نا 2-3 بار اس کی ریڈنگ کریں، اس کی پڑھائی کیا کریں۔ بار بار پڑھنے سے اچھی ریڈنگ ہوتی ہے، الفاظ یاد ہو جاتے ہیں اور تلفظ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے سوالات، اس کا جو ایم سی کیوز ہے وہ کتاب سے ہی یاد کر لو، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سوالوں کے جواب، جملے، واحد جمع اور متضاد، یہ جو سکرین پر نظر آ رہے ہیں سوالات کے جوابات، جملے، واحد جمع اور متضاد، اس کو آپ اپنی کاپی پر لکھیں، اپنی کاپی پر لکھیں خوش خط کر کے۔ اچھا، بعض بچے لکھنے سے گھبراتے ہیں، یہ لکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سزا ہے لکھنا؟ بچوں بات یہ ہے کہ یہ لکھنے سے ایک تو یاد ہو جاتی ہے چیزیں، جو آپ کے ہاتھ سے نکلتی ہے، قلم سے لکھتے ہو، یہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں لکھائی کی بڑی اہمیت ہے۔ مثلا آپ نے جو کچھ یاد کرنا ہے اپنے امتحان میں پیپر پر لکھ کر ہی پیش کرنا ہے۔ اگر آپ کی رائٹنگ اچھی ہوگی، آپ جلدی لکھیں گے، خوبصورت لکھیں گے، اور جب یہ بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں ان کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے، 2-2.5 گھنٹے ہوتے ہیں، اور یہ پیپر بہت لمبے ہوتے ہیں، چاہے انگلش کا ہو چاہے اردو کا ہو۔ اگر آپ جو کچھ آپ نے یاد کیا ہے اور لکھا بہت گندا ہے اور لکھائی صاف نہیں ہے تو آپ کے اچھے نمبر نہیں آئیں گے۔ وہ لکھنے اور یاد کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے یاد کیا ہے اور پھر لکھا بھی پیپر میں بہت خوبصورت ہے، آپ کی رائٹنگ بڑی اچھی ہے، تو ایگزامینر پہ بڑا اثر پڑتا ہے، جس سے آپ کے نمبر اچھے ملتے ہیں۔ اور آپ کوئی بھی چیز لکھتے ہو اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے تو یہ اس سے شخصیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی بڑی اچھی پرسنالٹی ہے، اور یہ کوئی اچھا لکھنے والا ہے، سمجھدار ہے، طالب علم ہے یا استاد ہے یا جو بھی ہے۔ یا بعض اوقات پھر دیکھو نا، آپ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں، تو پھر لکھنا تو پڑتا ہے۔ رائٹنگ اچھی ہوگی تو اس میں آپ کی شخصیت میں بھی نکھار آئے گا، آپ کی پرسنالٹی اور شخصیت ظاہر ہوگی، تو لکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے آج کل کے بچے لکھنے سے گھبراتے ہیں، یہ لکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اتنا اچھا سوال یاد نہیں ہے اور رائٹنگ بڑی اچھی میں آپ نے لکھا ہے تو یقیناً اچھے نمبر آپ کو ملے۔ اور اگر آپ نے بہت اچھا سوال یاد کیا ہوا ہے، جواب بہت اچھا یاد ہے، لکھا خوبصورت نہیں ہے پیپر میں، تو آپ کے نمبر کم ہو جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو بھی یہ سوال جواب لکھیں، جملے لکھیں، واحد جمع کاپی پہ خوبصورت کر کے لکھیں، خوبصورت کر کے لکھنے کی کوشش کیا کریں تو رائٹنگ اچھی ہو جاتی ہے۔ اور اس کی سبق کی ریڈنگ کریں، پھر یہ جو بھی مشق میں ہم نے پڑھا ہے یہ سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، اس کو یاد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔